بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ABH52 میڈیا اور میں ہوں عمران یوسف چشتی۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مسجد قبلہ تین، دو قبلوں والی مسجد، یعنی وہ مسجد جس میں دوران نماز قبلہ تبدیل ہوا۔ یہ مسجد مدینہ شریف کے محلہ بنی سلمہ میں بیر روما کے قریب واقع ہے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضور مکہ شریف میں موجود تھے، ابھی ہجرت نہ فرمائی تھی، تو حضور حرم کعبہ میں نماز اس مقام پر ادا فرماتے کہ جہاں رکن یمانی اور رکن شامی، جہاں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان قبلہ رو کھڑے ہوں تو دونوں قبلے یعنی بیت اللہ شریف بھی اور بیت المقدس بھی، جسے قبلہ اول بھی کہتے ہیں، بالکل سیدھ میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اس عمل کو استقبال قبلتین بھی کہتے ہیں، اور حضور کا معمول تھا کہ آپ استقبال قبلتین کا بالخصوص اہتمام فرماتے، یعنی رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا۔ لیکن جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو حکم ربی تھا کہ بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ 17 ماہ یعنی تقریباً 1.5 سال یہ معمول رہا کہ حکم ربی کی تعمیل میں نمازیں ادا ہوتی رہیں۔ البتہ حضور کی اپنی منشا اور مرضی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ حضور کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تعمیر کردہ ہے، اور کثیر انبیاء کرام کا بھی قبلہ کعبہ تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہودی اس بات پر غرور و تکبر کرتے اور تانا دیتے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اس عمل سے کئی منافقین کا نفاق بھی کھل کے سامنے آنا تھا، اس لیے حضور تحویل قبلہ کے لیے اکثر دعائیں فرمایا کرتے۔ چنانچہ اسی تمنا اور خواہش میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہتے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اسی مقام جہاں مسجد قبلتین واقع ہے، عین ظہر کی فرض نماز کے وقت جبکہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا ہوئی تھیں، اور مدینہ شریف سے بیت المقدس شمال کی سمت اور بیت اللہ جنوب کی سمت ہے، یعنی بالکل مخالف سمت میں ہے۔ اگر آپ موجودہ مسجد کے محراب کو دیکھیں تو آپ محراب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو اس کے بالکل اپوزٹ یعنی پچھلی دیوار، پشت والی دیوار پر اب بھی وہ نشان موجود ہے جس طرف بیت المقدس تھا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ پہلے انبیاء نے بھی نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ نبی دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، اور مدینہ شریف میں مسجد قبلتین میں تحویل قبلہ کا عمل حضور کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، ابھی 2 رکعت ہی ادا ہوئی تھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے صریحتاً واضح طور پر فرما دیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ چنانچہ حکم ملتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی بلا تعمل اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا گیا۔
यानी 2 रकतें बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा और 2 रकत बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा मस्जिद हराम की तरफ रुख करके अदा हुई। सहाबा ने हुजूर की मुकम्मल तक़लीद और ताईद फरमाई, लेकिन मुनाफिकीन का निफाक खुल के सामने आ गया, क्योंकि ये उस दौर का इंतहाई अहम तरीन और नाजुक तरीन मसला था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा पारा सयकूल के कमो बेश 2 रकू तहवील किबला के ही मौजू पर नाजिल फरमाए हैं, जिससे इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा होता है। 1400 साल से ये मस्जिद एक अजीम यादगार के तौर पर कायम है। कई 100 साल कबल तुर्क दौरे हुकूमत में इसकी तामीर की गई। बाद अज़ां मलक फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में इसकी तामीर नौ और तोसी की गई और अब इसकी मज़ीद तज़ीन व आराइश 2021-22 में की गई। सफ़ेद पत्थर से तामीर ये मस्जिद, जिसके 2 मीनार और 2 बड़े गुंबद हैं, एक अलग दिलकशी, खूबसूरती और हुस्न रखती है। उम्रा या हज के लिए आने वाले हुज्जाज कराम और मोतामिरीन इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत व हाज़री के लिए तशरीफ़ लाते हैं और अपने क़ल्ब जाँ को मुनव्वर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो और मालूमात ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ABH 52 मीडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपकी मोहब्बतों और दुआओं का हमेशा मशकूर व ममनून।